حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا یہ ایک سوال ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید مظلوم مدینہ ہیں، جن پر 40 دن مدینہ منورہ میں جن کو معصور رکھا گیا اور 40 دن جو ہے ان پر پانی بند ہوا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ جو ایک سوال ہوا ہے وہ سوال فرقہ وارانہ ہے، فرقہ واریت پہ مبنی ہے۔ میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ اتنی ہی کہ آپ ناشر قرآن ہیں، آپ جامع قرآن ہیں، وہ داماد نبی تھے جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے، مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے تو یہ معاذ اللہ اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا پروری کی تھی یا انہوں نے بیت المال کے مال کے اندر کوئی تصرف کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی الزامات ہیں غلط ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جامع قرآن ہے، قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، اور وہ ناشر قرآن ہے، انہوں نے پوری مملکت کے اندر قرآن حکیم کو جمع کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ قریش کے مختلف لہجوں پر لوگوں نے قرآن مجید کی قرات اور مختلف لہجوں پر انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا ہوا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، یہ ام المومنین ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ، ام المومنین ہے، ان سے مصحف قرآن کو لیا اور قریش کی زبان پر انہوں نے حضرت عثمان نے قرآن مجید کو جمع کیا، امت کو متحد کیا، کیونکہ مختلف لہجوں میں قرآن لوگ مختلف پڑھتے تھے اور جس کے اندر انتشار پھیل رہا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو قرآن پر متحد کیا، قرآن پر متفق کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن مجید کے اس جمع پر آپ کو سرپرستی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی حاصل تھی۔ لہٰذا انگوٹھیوں پر صحابہ کرام نے اپنی انگوٹھیوں پر، خلفائے راشدین نے نقش بنائے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی انگوٹھی پر نقش محمد الرسول اللہ، محمد اوپر، درمیان میں رسول، آخر میں اللہ، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر نقش بنایا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر نقش بنایا ہوا تھا، وہ نقش کیا تھا الیس بکاف موت، کہ اے عمر تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر نقش تھا کہ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، یا اللہ مجھے زندگی دے تو سعادت مندی کی زندگی دے، اور موت دے تو مجھ کو شہادت کی موت دے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایات کے مطابق حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی انگوٹھی پر جو نقش تھا وہ یہ تھا کہ یا اللہ تیری مخلوق پر رحم عام کیا جائے، تو اپنی مخلوق پر رحم فرما، یا اللہ اپنی مخلوق کی پردہ پوشی فرما، ان کے عیبوں پر، ان کے عیوب پر یا اللہ تو پردہ رکھ۔ یہ حضرات تھے جو بڑے لوگ تھے، ان لوگوں کے بارے میں چہ مگوئیاں کرنا، اعتراضات وارد کرنا۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے 5ویں پوسٹ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں، اور ماں کی طرف سے حضرت عثمان غنی کی نانی اماں حضرت سیدہ ام الحکیم بی بی بیضا اور حضرت عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی، یہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی تھے، اور یہ دونوں کا تولد ایک ساتھ ہوا تھا، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، حضرت عثمان کی نانی اماں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ۔ تو لہٰذا یہ ان کا رشتہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، اور خود حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے، یہ مولا علی کا فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں یقال فی ملأ الاعلی علی ذی النورین، کہ عثمان تو وہ شخص ہے جس کو آسمان کے فرشتے بھی ذو النورین کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر بھی کی اور مسجد قباء کی تعمیر بھی کی۔ اسلام میں پہلی مسجد
کی جو تعمیر ہے وہ قباء کی مسجد ہے، اور دوسری مسجد کی جو تعمیر ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر میں پہلی اینٹ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، پھر ترتیب سے خلفائے راشدین نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے رکھی۔ لہٰذا مسجد قباء کی تعمیر میں سب سے زیادہ سرمایہ حضرت عثمان نے خرچ کیا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر مشترکہ ڈونیشن سے ہوئی تھی، اور زمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر دی تھی، اور مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کے لیے احاطہ جب تنگ پڑ گیا تو قطع زمین جو ہے، قطع زمین حضرت عثمان نے لے کر اب مسجد نبوی کی توسیع میں قطع اراضی کو وقف کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں، اپنے عہد خلافت میں 2 مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع کی تھی۔ دونوں مرتبہ پورا سرمایہ اپنے رزق حلال کی کمائی سے حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے اندر وقف کیا، خرچ کیا۔ لہٰذا 2 موقعوں پر حضرت عثمان موجود نہ تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو موجود قرار پایا۔ 2 موقعوں پر حضرت عثمان موجود نہیں تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے شہداء، اے مجاہدو، تمہارے ساتھ عثمان بھی شریک ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو موجود قرار دے کر باقاعدہ غزوہ بدر میں آپ کو حصہ عطا فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ بنت مصطفیٰ حضرت بی بی سیدہ رقیہ بیمار تھیں، لہٰذا وہ ان کی علالت کے باعث، ان کی بیماری کے باعث، ان کی تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے حضرت عثمان مدینہ منورہ میں رہے۔ لیکن جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو مال غنیمت کا حصہ برابر حضرت عثمان کو بھی دیا گیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان موجود نہیں تھے، لیکن بیعت رضوان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شریک کیا، اور بیعت کے وقت قرآن کا نزول ہوا۔ اور یاد یہ رہے کہ قاتلین عثمان کا برا انجام ہوا۔ قدرت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ کچھ مجنون اور پاگل ہو گئے، ان میں سے بعض دریا کے اندر غرق ہو گئے، ان میں سے بعض کو جلا دیا گیا، اور وہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے سے وہ واصل جہنم ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن سبا یہ حضرت عثمان کے قتل کی سازش کے اندر یہ باقاعدہ طور پر شریک تھا، اور عبداللہ ابن سبا کو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی گردنیں جو تھیں وہ قلم کر دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوحات اسلام اور اسلام کی سلطنت کو کتنا پھیلایا، کتنی اس کی ترویج و اشاعت کی، اس کے سلسلے میں بھی سن لیجئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت سلطنت اسلامی 9 لاکھ مربع میل پر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت اسلامی سلطنت جس پر علم اسلام کا پھریرا لہرا رہا تھا وہ 9 لاکھ مربع میل تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 سال سے 2-4 مہینے زائد عرصے کے اندر 2 لاکھ مربع میل پر اضافہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ 11 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل گئی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہوا تو 11 لاکھ مربع میل کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اضافہ ہوا، یعنی 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل گئی 10 سالوں کے اندر۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 11 سال 11 ماہ 18 دن اور 12 سال سے کچھ عرصہ کم، کچھ دن کم حضرت عثمان کا عہد خلافت تھا، تو 23 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہو گیا، یعنی 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت حضرت عثمان کے عہد کے اندر پھیل گئی۔ لہٰذا اب ایک بات یاد یہ رہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا دور خلافت مزاج نبوت کا عکاس تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ خلافت اور عہد حکومت وہ حدود شریعت کی پاسداری کا تھا، کیوں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد کے اندر حضرت عثمان کی قتل کے بعد جو ہے امت کے اندر بہت بڑی تقسیم تفریق ہو گئی،
اور مسلمان آپس میں لڑ پڑے جھگڑ پڑے تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے عہد حکومت میں اپنوں کے ساتھ جو جنگیں کی اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ کردار جو ہے وہ کیسا کردار ہے. تو لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عثمان جو تھے یہ بھوکھوں کو کھانا کھلا کر خوش ہوتے تھے اور یہ کپڑوں سے محروم افراد کو کپڑے پہنا کر خوش ہوتے تھے اور تلاوت قرآن کرنا ان کو سب سے زیادہ پسند تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان ہستیوں کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ لذت افروز رکھے، لطف اندوز رکھے اور ان ہستیوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب.